السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی کہانی وہ یہ خواب شکستہ۔ وہ نومبر کی ایک خنک شام تھی جب سرجنمی نے پہلی بار میرے آفس میں قدم رکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سنہرے بال اور گہری نیلی آنکھیں، ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ سیاہ سوٹ میں وہ انتہائی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ عمر یہی کوئی 30-32 ہوئی ہوگی۔ میں 4-5 سال سے اپنا ریل اسٹیٹ کا آفس چلا رہی تھی۔ آمدنی اچھی تھی، اپنا گھر تھا۔ 3 سال طلاق کو ہو گئے تھے۔ پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے جن کی عمریں 6 اور 9 سال تھیں۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی، بس ایک ہمسفر کی کمی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لگا جیسے مجھے اس کی تلاش تھی۔ ہم دونوں پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ پھر 3 ماہ بعد ہم نے امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں شادی کر لی۔ شادی سے پہلے ڈیوڈ نے اسلام قبول کیا اور ہمارا اسلامی طریقے سے نکاح ہوا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ شادی کے بعد میرے شوہر میرے گھر میں آ بسے اور اپارٹمنٹ چھوڑ دیا۔ اب انہیں اپنی جاب پر جانے کے لیے روزانہ تقریباً 100 میل ڈرائیو کرنے جانا پڑتا تھا، جو ان کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ شادی کی 1 ماہ بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ میں نے ان کا داخلہ ریل اسٹیٹ اسکول میں کروایا۔ چند ہفتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جتنی لائسنس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے خدشات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ ضرور امتحان پاس کر لیں گے۔ میرے خدشات صحیح نکلے، وہ امتحان پاس نہ کر سکے۔ اب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ریل اسٹیٹ کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اس بزنس کو نہیں اپنائیں گے۔ تبھی میں نے انہیں دوسری جاب، جہاں ان کے کرنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے گھر میں صفائی کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، لان کے لیے مالی آتا تھا۔ اب مجھ پر بچوں کے علاوہ شوہر کی بھی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ میں کما رہی تھی اور وہ صبح سے شام تک گھر میں رہتے تھے۔ میں ناشتہ بناتی، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی۔ کبھی وہ اٹھ جاتے تو بچوں کو اسکول چھوڑ دیتے، ورنہ میں ہی ان کو چھوڑنے جاتی۔ سہ پہر کو وہ بچوں کو اسکول سے لے آتے۔ ہر جمعہ کو $300 سبزی، گوشت اور جیب خرچ کے لیے لیتے تھے۔ زندگی ایک عجیب سی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ میں سارے مردوں والے کام کر رہی تھی اور وہ عورتوں کے۔ جلدی میری فیملی اور دوستوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ کیسا شوہر ہے، گھر میں بیٹھا ہے، بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری ساس اور سسر بھی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اور مجھ کو بیوی کہنے لگے۔ دسمبر میں اکیلی اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ملنے پاکستان گئی۔ مجھ کو واقعہ اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اپنی وصیت تیار کی کہ اگر ہوائی جہاز کے حادثے میں مر جاؤں تو گھر، گاڑی، بینک بیلنس اور دوسری تمام پراپرٹی میرے بچوں کی ملکیت ہوگی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈیوڈ کسی کام سے آفس آئے اور میری وصیت پڑھ لی۔ غصے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ جتنا ان کو غصہ آ رہا تھا، مجھ کو اتنی ہی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر میں نے جو کچھ وصیت میں لکھا ہے میری اپنی کمائی ہے، اور وہ بھی شادی سے پہلے کی۔ 2 ہفتے کے بعد جب میں پاکستان سے واپس آئی تب بھی وہ اس وصیت کے بارے میں مجھ سے سخت ناراض تھے، جبکہ میرے لیے ان کے 2 ہفتے کی جدائی پاکستان میں بہت سخت گزر رہی تھی۔ مگر وہ اس وصیت سے مجھ سے کئی ہفتے تک ناراض رہے۔ دسمبر کے آخر میں انہیں ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ یہ نوکری بھی ان سے بس 2 ہفتے چلی۔ کئی ہفتے مزید گزر گئے۔ میرے شوہر کا ایک دوست لاس ویگاس میں منتقل ہو گیا اور اس کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً 15-20 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس دوست نے ڈیوڈ سے درخواست کی کہ چند دن تک میرے کتے کو کھلاؤ۔ میرے شوہر روزانہ شام کو کھانے کے بعد دوست کے کتے کو کھلایا کرتے تھے۔ اس دن بھی معمول کے مطابق شام کے کھانے کے بعد وہ گھر سے نہایت خوشگوار موڈ میں نکلے۔ انہوں نے جلدی آنے کا وعدہ کیا کیونکہ مجھے اکیلے سے وحشت ہوتی تھی۔ پوری رات گزر گئی، وہ نہیں آئے۔ پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا۔ میرے پاس ان کے دوست کا فون نمبر نہیں تھا اور نہ ہی گھر کا ایڈریس۔ میں نے پولیس کو فون کیا تو پتہ چلا کہ 48 گھنٹوں تک ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ اپنی ساس اور نند کو فون کیا تو وہاں سے بے رخی سے جواب ملا کہ جب وہ گھر آ جائے تو ہمیں بتا دینا۔ آخرکار میں نے اس دوست کا فون نمبر ڈھونڈ نکالا، وہاں فون کیا
آنسرنگ مشین چل رہی تھی۔ پولیس کو فون کیا، ان کو دوست کا نمبر دیا، بتایا کہ شاید وہی ہیں، اگر بیمار ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو طبی امداد کی ضرورت ہو، آپ لوگ 48 گھنٹے کا انتظار نہ کریں۔ پولیس وہاں پہنچی تو ڈیوڈ وہاں پر تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ مجھے بتایا کہ کل رات جب وہ کتے کو کھلانے گئے تو وہاں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اب میں انہیں زندہ سلامت دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ کوئی سوال نہیں نہ کیا، بس خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا سہاگ سلامت گھر واپس آ گیا۔ یہ اپریل کا واقعہ ہے کہ کسی معمولی سی بات پر ہماری لڑائی ہوئی اور وہ اوپر کی منزل میں تھے، میں ٹی وی لاؤنج میں تھی کہ اچانک انہوں نے نیند کی گولیوں کی خالی بوتل میری طرف پھینکی کہ اب تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے یہ ساری گولیاں کھا لی ہیں۔ میں گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ گئی، فوراً اسپتال فون کیا، وہ آ کر انہیں اسپتال لے گئے۔ میں نے دوبارہ اپنے سسر ساس کو اس واقعے کی خبر دی، مگر حسب معمول نہ وہ لوگ آئے اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ میں ان کو اسپتال سے گھر لائی، فون سے میرا خوف سے میرا برا حال تھا۔ ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیکاری سے بہت پریشان تھا اور اسی لیے اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، تقریباً $15,000 خرچ کر کے انہیں ایک ٹرک خرید کر دیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی روزی آپ کمائیں۔ بزنس پا کر ڈیوڈ بہت خوش ہوئے، ان کی خوشی میری خوشی تھی۔ وہ تندہی سے اپنے بزنس میں لگ گئے اور میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اب ہمارے مشکل کے دن نکل گئے۔ اس دوپہر میں کریڈٹ کارڈ کی درخواست بھر رہی تھی، جبھی انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اپنا کریڈٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ اب وہ مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں نے کریڈٹ کارڈ کے لیے کو سائن کر دیا۔ میرا بینک اکاؤنٹ الگ تھا، میں نے ان کا نام شامل نہیں کیا تھا۔ بہرحال ہمارے کریڈٹ کارڈ بن کر آ گئے، میں نے ان کا کارڈ ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کی بات ہے جب مجھے کریڈٹ کارڈ کمپنی کی طرف سے $652 کا بل آیا، جس میں ڈیوڈ شریک تھے، جبکہ میں نے سرے سے اپنا کارڈ استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ڈیوڈ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بتانا بھول گئے تھے۔ دراصل یہ پیسے انہوں نے کسی کیش ایڈوانس کے طور پر کریڈٹ کارڈ سے لیے تھے اور کہا جلدی واپس کر دیں گے۔ میرے غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ میں نے چیک کے ذریعے کمپنی کو بل ادا کر دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، 2-3 بار شاور لیتے ہیں۔ میرا پانی کا بل بھی 3 گنا ہو گیا۔ بقول ڈیوڈ ان کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں اور پانی کی دھار سے انہیں سکون ملتا ہے۔ وہ ساری رات جاگ کر گزارتے، کئی بار 2 دن تک کچھ نہ کھاتے، کئی راتیں بغیر سوئے ہوئے گزار دیتے۔ کھانے کا کوئی ٹائم نہ رہا، نہ سونے کا، کبھی دن کو سوتے کبھی رات کو، اور سوتے بھی تو جیسے کہ کوما میں چلے گئے ہوں۔ میں سارا وقت گھبرائی رہتی، بار جا کر دیکھتی کہ سانسیں لے رہے ہیں یا نہیں۔ بے حد چڑچڑے اور موڈی ہوتے جا رہے تھے، کبھی بے حد سویٹ اور کبھی انتہائی غصے میں۔ آخرکار میں نے طے کیا کہ ہم دونوں بچوں کو یہیں میرے والدین کے پاس چھوڑ کر کہیں گھومنے نکل جائیں۔ چنانچہ ستمبر کو ہم دونوں نے اسٹیل کی طرف پرواز کی، وہاں خوب گھومے پھرے، وہاں سے ہم دونوں کینیڈا چلے گئے۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ان کی صحت ذرا بہتر ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور ڈیوڈ کی صحت دوبارہ گرنا شروع ہو گئی۔ ان کا تقریباً 50 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا تھا۔ پہلے ہی وہ دبلے پتلے تھے، میں ان کی طرف سے سخت پریشان رہتی تھی۔ اب بزنس کی طرف بھی ان کا دھیان نہیں تھا، سارا دن گھر پر پڑے رہتے۔ پھر ایک روز انہوں نے یہ روح فرسا انکشاف کیا کہ انہیں گلے کا کینسر ہو گیا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ اوپر سے یہ حکم تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کینسر کی تشخیص یہاں کے ایک مشہور اسپتال نے کی تھی اور وہ تقریباً 6 ماہ سے کیمو تھراپی کرا رہے ہیں۔ وزن کم ہونے کی وجہ اور دوسری علامات شاید کینسر ہی کی وجہ سے تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہوں اور چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا، مگر ہر بار رات کو اسپتال بغیر بتائے چلے جاتے اور دوسرے دن رپورٹ دیتے۔ آخرکار میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ اپنے شوہر کی خواہش کے خلاف میں نے اپنی ساس کو ان کے کینسر کے بارے میں بتا دیا تو میری ساس نے سوال کیا کہ تمہیں یقین ہے کہ اسے کینسر ہے؟
کہیں منشیات کا مسئلہ تو نہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی ساس کی منت کی کہ وہ اپنے بیٹے کا خیال کریں، وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، وہ ہمارے گھر آ کر انہیں کچھ کھلائیں پلائیں یا پھر چند دن کے لیے اپنے گھر لے جائیں، کیونکہ میں صبح سے شام تک اپنے بزنس کے سلسلہ میں باہر رہتی ہوں اور ان کی تیمارداری نہیں کر سکتی۔ ساس نے مجھے مشورہ دیا کہ ڈیوڈ کو تنہا چھوڑ دو، وہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، وہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہیں۔ میری ساس اس اطلاع کے بعد نہ میرے شوہر سے ملنے آئیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی فون کیا۔ مجھے ان کے رویے پر سخت حیرت اور غصہ تھا کہ یہ کیسی ماں ہے جو اکلوتے بیٹے کی انتہائی سنگین بیماری کی خبر سن کر بھی اس کو دیکھنے نہیں آئی اور نہ ہی فون کیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ فروری 1997 میں مجھے سخت فلو ہوا اور میں 3-4 دن تک بیمار پڑی رہی۔ میرے شوہر نے بے حد محبت سے میری تیمارداری کی، رات کو اٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے دوا پلاتے، بستر پر کھانا اور چائے لا کر دیتے۔ ویلنٹائن ڈے پر میرے لیے ڈھیروں پھول لے کر آئے۔ خدا کر کے میری طبیعت سنبھلی اور میں آفس گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ڈیوڈ کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں تیز بخار ہو گیا۔ پہلا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ دوسرے دن میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس پہنچانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بخار کسی طرح سے ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ چوتھے دن میں نے گھبرا کر ایمبولینس کو گھر پر بلوایا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ 5ویں دن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اسپتال جانا چاہتے ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اسپتال جانے پر راضی تو ہوئے۔ میں نے ان کی خواہش پر فوراً ہی ان کی ماں کے گھر، جو کہ میرے گھر سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر تھا، دوپہر میں پہنچا دیا۔ ان کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ایک صبح کو جب میں اسپتال پہنچی تو پتہ چلا کہ میرے شوہر کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ساس کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ ڈاکٹر ان پر کام کر رہے تھے۔ اسی شام کو دوبارہ اسپتال گئی اور ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ میرے شوہر کو کوئی کینسر نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کیمو تھراپی کروائی بلکہ وہ ڈرگ لے رہے تھے۔ دوسرے ہی دن میرے بینک سے لیٹر آیا۔ میرے شوہر ATM کارڈ سے میری اجازت کے بغیر میرے پرس سے نکال کر ہر رات بینک سے $200 یا $300 نکال لیا کرتے تھے اور اسے ڈرگ خریدنے پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے میرے اکاؤنٹ سے 10,000 سے زائد ڈالر اپنے منشیات کی اس عادت پر خرچ کر ڈالے تھے۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی، غم اور بے بسی سے برا حال تھا۔ میں نے خود اپنا HIV ٹیسٹ کرایا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا رزلٹ نگیٹو آیا۔ میرے شوہر کا بھی نگیٹو آیا۔ چند دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ بغیر میرے سوالوں کا جواب دیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دل انہیں بار بار یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کرتے۔ شاید خود سے، مجھ سے اور اپنے آپ سے اس قدر شرمندہ تھے کہ انہیں مرنا قبول تھا مگر حقیقت بتانا قبول نہیں تھا۔ یہ رہی ہماری آج کی کہانی۔ امید کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لائک اور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔